بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہرحال سکندر اپنے پیچھے فتوحات اور حیرت انگیز داستانیں چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد اس کے تمام وارثوں اور جانشینوں کا بھی بے دردی سے خاتمہ کر دیا گیا اور اس کی اتنی وسیع و عریض سلطنت کو بھی اس کے سالاروں کے درمیان کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کرٹیز، عنائدہ اور بریسین نے سکندر کی وفات کے کئی ماہ بعد تک بابل ہی میں قیام کیے رکھا۔ تینوں کی رہائش اب کسی عارضی خیمے کی بجائے دریائے دجلہ کے کنارے بختنصر کے عظیم الشان محل میں تھی۔ ایک روز جب اس کمرے میں کرٹیز داخل ہوا تو اندر عنائدہ اور بریسین کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ کرٹیز کو اندر آتے دیکھتے ہی عنائدہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، چند قدم آگے بڑھی اور بڑے شائستہ انداز میں کرٹیز کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے خیال میں آپ شاید ابھی کوچ کی تیاری نہیں کرنا چاہتے اور مزید کچھ عرصے کے لیے بابل ہی میں قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ نے چند دن پہلے ہی کہا تھا کہ ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے اور جلد سے جلد دمشق کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بریسین بھی خاموشی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور سوالیہ انداز میں کرٹیز کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آخر کرٹیز بولا اور دونوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اس کمرے میں داخل ہوتے وقت میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ تم دونوں بہنیں مجھ سے یہی سوال کرو گی۔ عنائدہ نے تو زبان سے یہ سوال پوچھ ہی لیا ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بریسین کی آنکھوں میں بھی یہی سوال چمک رہا ہے، تو تم دونوں بہنوں کے اس سوال کا جواب میرے پاس اس وقت یہ ہے کہ باہر صحن میں 3 گھوڑے سفر کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں۔ گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ راستے کے لیے زیادہ راہ کے علاوہ بستر، پانی کے مشکیزیں اور ضرورت کا دوسرا تمام سامان اچھی طرح باندھ دیا گیا ہے۔ بس اب تو صرف تم دونوں بہنوں ہی کی تاخیر ہے۔ جیسے ہی تم دونوں نکلنے کے لیے تیار ہوگی، ہم فوراً یہاں سے دمشق کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ کرٹیز کے اطمینان بخش الفاظ سن کر عنائدہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بریسین کی طرف دیکھا، پھر کرٹیز کی طرف رخ کر کے خوش دلی سے کہنے لگی، ہم دونوں بہنیں تو سفر کے لیے بالکل تیار ہیں، آپ کو اس سلسلے میں مزید فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جواب میں کرٹیز بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو پھر آؤ چلو، اس کمرے میں جو تم دونوں کا ضروری سامان ہے وہ میں خود اٹھا لیتا ہوں اور فوراً یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ دمشق کے راستے میں میں اپنے ماں باپ کے قبروں سے بھی ہوتا ہوا جاؤں گا، کیونکہ جس وقت ان کے قاتلوں کا پیچھا کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے ارشیر کی طرف گیا تھا تو میں نے ایک چکر لگاتے ہوئے اس علاقے کا بھی رخ کیا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنے ماں باپ کی قبریں دیکھیں اور ان کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اب یہاں سے جاتے ہوئے بھی میں ایک بار پھر ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کرٹیز جب خاموش ہوا تو عنائدہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، میں اور بریسین نے اپنا تمام ضروری سامان 2 بڑی خرجینوں میں منتقل کر کے رکھ دیا ہے، وہ خرجینیں ہم خود اٹھا لیتی ہیں اور آپ کے ساتھ چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عنائدہ اور بریسین جیسے ہی کمرے کے ایک کونے کی طرف بڑھنے لگیں، کرٹیز ایک دم تیزی سے ان کی طرف لپکا، دونوں کے بازو پکڑ کر محبت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ دونوں حیرت کے عجیب سے انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھیں اور کرٹیز چہرے پر دلکش مسکراہٹ لاتے ہوئے کہنے لگا، ایک میری پیاری بہن ہے اور دوسری میری بیوی۔ جو وزنی سامان تم اٹھانے جا رہی ہو وہ تمہارا کام بالکل نہیں، میں یہ سامان خود اٹھاؤں گا، تم دونوں بس خاموشی سے باہر کی طرف چلو۔ کرٹیز کے ان پیار بھرے الفاظ پر بریسین اور عنائدہ دونوں خوشی سے مسکرا دیں۔ آگے بڑھ کر کرٹیز نے خرجینیں اٹھائیں اور تیزی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بریسین اور عنائدہ بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر نکل آئیں۔ تینوں باہر صحن میں آئے جہاں گھوڑے تیار کھڑے تھے۔ کرٹیز نے وہ خرجینیں گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیں۔ اتنی دیر میں بریسین اور عنائدہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ان کی باگیں سنبھال چکی تھیں۔ پھر کرٹیز بھی ماہر شاہ سوار کی طرح جست لگا کر اپنے گھوڑے کی زین پر جا بیٹھا اور فوراً ہی اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ اس کے بالکل پیچھے بریسین اور عنائدہ نے بھی اپنے گھوڑوں کو ایڑی لگا دی تھی اور پھر تینوں بابل کے اس محل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دمشق کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ پہلے وہ اس شاہراہ پر سفر کرتے رہے جو دریائے دجلہ کے کنارے شمال کی طرف جاتی تھی۔ کافی فاصلہ انہوں نے اسی شاہراہ پر طے کیا، یہاں تک کہ
کہ کرٹیز اچانک بائیں جانب مڑ گیا۔ اس موقع پر تھوڑی فکرمندی کے انداز میں انائتا نے کرٹیز کو مخاطب کیا، آپ بائیں جانب کدھر جا رہے ہیں؟ اس مرکزی شاہراہ کو تو ہمیں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس پر کرٹیز رک کر کہنے لگا، تم دونوں بہنیں ذرا یہیں ٹھہرو، یہ بائیں جانب جو چھوٹے چھوٹے کوہستانی سلسلوں کا ٹیلہ ہے، ان میں سے پہلے ہی ٹیلے پر میرے ماں باپ کی قبریں ہیں، میں ذرا وہاں جا کر ان کے لیے دعا مانگتا ہوں اور فوراً لوٹ کر تم دونوں کے پاس آتا ہوں۔ اس موقع پر برسین اور انائتا نے تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کی طرف سنجیدگی سے دیکھا، پھر وہ دونوں بھی کرٹیز کے پیچھے ہی اپنے گھوڑے بڑھانے لگی تھیں۔ ٹیلے کے قریب پہنچ کر کرٹیز اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اس کی دیکھا دیکھی انائتا اور برسین بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر گئیں، پھر تینوں آہستہ آہستہ اس ٹیلے پر چڑھنے لگے۔ ٹیلے کے بالکل اوپر دو قبریں تھیں اور اس ٹیلے کے علاوہ آس پاس کے تمام ٹیلوں پر نباتات کی کثرت تھی۔ کرٹیز خاموشی سے ان قبروں کے پاس بیٹھ گیا اور دعا مانگنے لگا، جبکہ انائتا وہاں سے تھوڑا سا ہٹی اور قریب ہی کھلے ہوئے جو جنگلی پھول تھے انہیں توڑ توڑ کر ایک جگہ اکٹھا کرنے لگی۔ اس کو دیکھتے ہوئے برسین بھی آگے بڑھی اور پھول توڑنے میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ شاید دونوں بہنیں کرٹیز کے ماں باپ کی قبروں پر احترام کے ساتھ پھول ڈالنا چاہتی تھیں۔ کافی سارے پھول توڑنے کے بعد جب دونوں بہنیں قبروں کی طرف لوٹیں تو انائتا آگے اور برسین اس کے بالکل پیچھے تھی۔ انائتا جیسے ہی کرٹیز کے قریب پہنچی تو اچانک اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اپنے ماں باپ کی قبروں کے درمیان بیٹھا ہوا کرٹیز ان کی مٹی پر تڑپتے ہوئے ہاتھ پھیر رہا تھا اور ساتھ ہی دبی دبی ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ زاروں قطار رو رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے غم کے آنسو تواتر کے ساتھ مٹی پر گر رہے تھے۔ یہ صورتحال انائتا کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھی۔ وہ بیچاری کرٹیز کی یہ حالت دیکھ کر خود بھی رونے والی ہو گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھول اس نے تڑپ کر ایک قبر پر ڈال دیے، جبکہ دوسری قبر پر برسین نے لائے ہوئے پھول احترام سے نچھاور کر دیے تھے۔ پھر انائتا نم آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھی۔ پہلے تو وہ کرٹیز کے پیچھے کھڑی ہو کر ہمدردی سے اس کے شانوں کو سہلاتی رہی، پھر اس نے سسکتی ہوئی آواز میں کئی بار کرٹیز کو پکارا اور اسے قبروں کے پاس سے اٹھنے کے لیے کہا، لیکن کرٹیز جب اسی طرح غم سے نڈھال اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، تب روتے ہوئے اور سسکتے ہوئے انائتا ذرا نیچے جھکی، اپنے دونوں بازو کرٹیز کی بغلوں میں ڈالے اور پورا زور لگا کر اسے اوپر اٹھایا، پھر اپنے انتہائی محبت برے انداز میں کہنے لگی، سنیے، یہ دنیا تو بالکل فانی ہے، ہر ایک انسان نے اپنے وقت پر اس عارضی دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اور اتنی بڑی کائنات کے اندر خداوند قدوس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو اس دار فانی سے کسی کے دائمی کوچ کو روک سکے یا کسی کی طے شدہ موت کو ذرا بھی ٹال سکے۔ بس اب ہمت کریں اور اٹھیں، اب ہمیں یہاں سے آگے کے لیے کوچ کرنا ہے۔ انائتا کے اس قدر پیار سے کہنے پر کرٹیز چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ انائتا نے کرٹیز کا غمزدہ چہرہ محبت سے اپنی طرف کیا، سر پر بندے رومال کا کونا پکڑ کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور چہرہ پونچھا، پھر خود کے آنسوں میں ڈوبی ہوئی ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ ہوں، میرے اور آپ کے تمام دکھ سکھ بالکل سانجھے ہیں، اور پھر کسی انسان کا اس دنیا سے کوچ کر جانا ہمارے بس کا کام تو بالکل نہیں۔ جس طرح ایک دن آپ کے ماں باپ نے اس فانی دنیا سے کوچ کیا ہے، اسی طرح ایک روز ہمیں بھی یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ چند لمحوں کے لیے انائتا خاموش رہی، پھر اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر کرٹیز کو اپنا ساتھ لپٹا لیا اور بڑی تسلی اور ہمدردی دیتے ہوئے کہنے لگی، اب چلیں اور یہاں سے آگے کوچ کریں، دمشق کا رخ کریں، کیونکہ اب وہاں پہنچ کر ہمیں ایک نئی اور خوشگوار زندگی کی ابتدا کرنی ہے۔ انائتا کے ان تسلی بخش الفاظ پر کرٹیز چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا، جبکہ برسین خاموشی سے گردن جھکائے نہایت غمزدہ سی دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پھر وہ تینوں ٹیلے سے نیچے اترے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دوبارہ دریائے دجلہ کے ساحل کی طرف آ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ہلکی سی ایڑی لگائی اور پھر وہ بابل سے نکلنے والی اس تاریخی شاہراہ پر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے جو قدیم نینوا کے کھنڈرات سے ہوتی ہوئی سیدھی دمشق کا رخ کرتی تھی۔
سکندر اعظم کی یہ صرف ایک عظیم فاتح کے فتوحات کی داستان نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے انسان کے غیر معمولی سفر کی کہانی تھی جس نے اپنی جوانی، عزم، حکمت عملی اور بے مثال قیادت کے بلبوتے پر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں کو اپنے قدموں میں جھکا دیا۔ مقدونیہ کے ایک نوجوان شہزادے سے لے کر دنیا کے عظیم ترین فاتح بننے تک سکندر کا ہر قدم تاریخ کے ایک نئے باب کی بنیاد بنتا گیا۔ اس طویل سفر میں ہمیں صرف خونریز جنگیں اور شاندار فتوحات ہی نہیں، بلکہ دوستی، وفاداری، قربانی، محبت، اقتدار کی کشمکش، سازشیں، بغاوتیں، کامیابیاں بھی دیکھنے کو ملیں۔ یہی وہ پہلو ہیں جنہوں نے سکندر اعظم کی داستان کو صرف ایک فاتح کی کہانی نہیں، بلکہ تاریخ کے ان عظیم ترین ابواب میں شامل کر دیا جنہیں دنیا آج بھی حیرت، تحقیق اور دلچسپی کے ساتھ پڑھتی اور سنتی ہے۔ ہر آغاز کا ایک انجام ہوتا ہے، اور آج برسوں پر محیط اس تاریخی سفر کا بھی اختتام آن پہنچا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس معمولی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر اس سیریز کے ذریعے آپ نے تاریخ کا کوئی سبق سیکھا، کسی کردار سے حوصلہ، حکمت یا بصیرت حاصل کی، یا ماضی کے کسی واقعے کو نئے انداز میں سمجھنے کا موقع ملا، تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ کی محبت، حوصلہ افزائی اور دعاؤں نے اس پورے سفر کو ہمارے لیے یادگار بنا دیا۔ ہر ویڈیو پر آپ کی موجودگی نے ہمیں مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیا، اور ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوگا۔ کل سے ایک نئی شاندار اور دلچسپ تاریخی سیریز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جہاں تاریخ کا ایک اور عظیم باب آپ کے سامنے کھلے گا۔ امید ہے جس محبت اور اعتماد کے ساتھ آپ نے سکندر اعظم سیریز کو اپنا بنایا، اسی جذبے کے ساتھ ہماری آنے والی سیریز کا بھی استقبال کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ سکندر اعظم کی اس پوری سیریز کا کون سا لمحہ یا واقعہ آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر چھوڑ گیا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر اس طویل سفر کے دوران ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ملتے ہیں کل سے ایک نئی شاندار اور یادگار تاریخی سیریز کے ساتھ۔ میں ہوں محمد شعیب، سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔